اس طریقے کا ایک میسج شعبان المعظم کے مہینے میں بہت زیادہ وائرل ہوگا، وہ یہ کہ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ غلطیاں ہوئی ہو تو معاف کرنا، ہم دونوں کے بیچ باتوں کے درمیان کچھ برا بھلا کہا ہو تو معاف کرنا، وعدے نہ نبھائے ہو تو معاف کرنا، غلطی کی ہو، چغلیاں کی ہو، جھوٹ بولی ہو، برائی کی ہو تو معاف کرنا، بے ایمانی کی ہو، تہمت لگایا ہو، الزام لگایا ہو تو معاف کرنا، میں نے سب کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کر دینا، اور دل سے دعا کرنا کہ رب تعالی مجھے معاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ رب تعالی کی بارگاہ میں جا کر ایسی دعا کرو، ایسی توبہ کرو کہ باری الہ ایسی بندگی دے جس کے تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کر سکوں، ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر کبھی گناہ نہ کر سکوں، ایسا سکون دے جو کبھی بے چینی نہ میسر نہ ہو، ایسی عزت دے کہ کبھی ذلت میسر نہ ہو، ایسی امیری دے کہ کبھی غربت نصیب نہ ہو، ایسی خوشی دے جس کے بعد غم نہ ہو، ایسی رحمت دے جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی رضا دے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ رب تعالی سے شب برات کی شب میں یہ مانگا کریں، ایسی دعائیں مانگا کریں کہ باری الہ میں نے زندگی میں بہت سارے سیاہ کام کیے ہیں، کالے کرتوت والے کام کیے ہیں، باری الہ میری گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور حقوق اللہ میں معافی شرط ہے، حقوق اللہ میں معافی شرط ہے، حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے، حقوق اللہ میں معافی شرط، حقوق العباد میں تلافی شرط ہے، ضروری ہے۔ جس مقدمہ اور کیس میں معافی اور تلافی نہ ہو اس کا فیصلہ روز محشر ہوگا۔ حاضرین، محشر بہت نازک وقت کا نام ہے، بڑی کٹھنائی کے وقت کا نام ہے، اس لیے اپیل ہے کہ محشر سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں معافی کا درخواست لگا لو، حقوق العباد میں تلافی کا درخواست لگا لو۔ اگر ایسا کر پاتے ہیں تو یقیناً ہم شب برات میں معافی کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھیں میری بات، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی شب یعنی شب برات میں بھی معافی نہیں ہوتی، شب برات میں بھی ان کی معافی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پر اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والا، اللہ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ رات تو بخششوں والی رات ہے، یہ رات نجات والی رات ہے، یہ رات حسین رات ہے، یہ رات منور رات ہے، لیکن ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حاضرین، دوسرا وہ شخص ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی آج کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری ارادنا و ثناخوانی کرو، میری تعریف و توصیف بیان کرو، میری بڑائی کبریائی بیان کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے سامنے عاجزی کے بازو کو بچھا دو، والدین کے سامنے اپنی آنکھیں اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا عادی ہے،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب کا عادی، شراب کا پینے والا ایسا شخص آج کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم اپنی گریباں میں جھانک کر دیکھیں ایک بار، اپنی اولاد پر نظر دوڑا کر دیکھیں ایک بار، اپنے گھر والوں پر نظر دوڑا کر دیکھیں ایک بار۔ کوئی شخص ایسا تو نہیں جو شراب کا عادی ہو ہماری اولاد میں، ہمارے کنبے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے ایمان والے بھائیوں میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو شراب کا عادی ہو۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت ان کی نہیں کی جاتی۔ رجس من عمل الشیطان، شراب کا پینے والا یہ شیطان والا عمل کرتا ہے۔ شیطان یہ عمل کیا کرتا ہے۔ چوتھا شخص چغل خور ہے، چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر جوڑنے والا اور ادھر کی بات ادھر جوڑنے والا، بڑھا چڑھا کر جوڑنے والا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں جا پائے گا، خوشبو سونگھ نہیں سکے گا، حالانکہ 70 سال کی مسافت سے پہلے جنت کی خوشبوئیں انسان محسوس کرے گا، جنتی سونگھے گا، اس کو جنت سے کتنا دور رکھا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی ارادہ یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو لڑا دیں، بھیڑا دیں، ان کو پیچھے کھینچ دیں تاکہ محلے میں، بستی میں برائی عام ہو سکے، تاکہ میرا بول بالا ہو سکے، میرا سر بلند ہو سکے۔ یہ آپس میں لڑ بھیڑ کریں اور دونوں صلاح کے لیے، مشورہ کے لیے میرے دروازے پر آئیں، میری چوکٹ پر آئیں۔ حاضرین، چغل خور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم نے چغلی کو گناہ ہی تصور نہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی بیان کرنا زنا سے بھی بدتر ہے، چونکہ انسان زنا کو گناہ تصور کرتا ہے لیکن غیبت کو، چغلی کو گناہ تصور نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا۔ حاضرین، اس لیے اس بیماری سے بھی ہم نے اور آپ نے توبہ کرنی، اس بیماری سے بھی ہم نے اور آپ نے دور رہنا ہے۔ زانی، زنا کرنے والے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ کتنا پڑھوں، کیا سمجھاؤں آپ کو؟ زنا کا عادی کی مغفرت نہیں ہوتی شب برات۔ یہ نہایتی مہلک مرض ہے، نہایتی خطرناک بیماری ہے۔ جس کو زنا کی عادت ہو جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے، وہ اپنا ہر چیز داؤ پر لگا دیتا ہے، ہر چیز فنا کر دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ زنا کی بیماری سے اور بری چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہیے آمین۔ آمین۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑی بیماری ہے، اور زنا کرنے والا پتہ ہے جب زنا کرتا ہے اس نے اپنے گھر تک آنے کے لیے راستہ تیار کر دیا، سڑک بنا دیا۔ اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں، اس کے خاندان میں کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس لیے زنا نہایت ہی مہلک مرض ہے، اس مرض سے بچنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔